پاکستان میں اس وقت کرونا وائرس کے 15,300 کے قریب کیسز ہو چکے ہیں، 335 اموات بھی ہوئی ہیں۔ کل ایک دن میں سب سے زیادہ 806 نئے کیسز اور 26 اموات رپورٹ ہوئی۔ اس لحاظ سے کل کا دن اب تک کے تمام دنوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ تشویشناک خبریں لایا تھا۔ پاکستان میں روزانہ کی بنیاد پر کیے جانے والے ٹیسٹ کی تعداد میں بھی اضافہ ہو رہا ہے اور پچھلے 24 گھنٹوں میں سب سے زیادہ 8,530 ٹیسٹ کیے گئے تھے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے جیسے ٹیسٹ بڑھتے ہیں اسی تناسب سے مریضوں میں اور اموات میں اضافے کی خبریں آتی ہیں۔ ابھی تک پاکستان میں کورونا کے مجموعی ٹیسٹ کے بعد متاثرہ مریضوں کی شرح کم و بیش 9% رہتی ہے، یعنی کہ جتنے ٹیسٹ کیے جاتے ہیں ان میں سے کم و بیش 9% لوگ پازیٹیو آتے ہیں، اور کورونا سے انتقال کرے جانے والے لوگوں کی جو شرح جو کہ پازیٹیو ہو جاتے ہیں اس میں سے تقریباً 2% ہوتی ہے۔ مجموعی طور پر ابھی تک پاکستان میں 1,65,000 ٹیسٹ کیے گئے ہیں، جن میں 15,000 ٹیسٹ پازیٹیو آئے ہیں، لگ بھگ 10% کے قریب ٹیسٹ پازیٹیو آئے ہیں، یعنی کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ مجموعی طور پہ کورونا اعداد و شمار کا تناسب ہفتوں سے تقریباً نہ گھٹ رہا ہے اور نہ ہی کوئی بہت زیادہ بڑھ رہا ہے۔ اسی لیے ہم بارہا کہتے ہیں کہ کورونا پاکستان میں قابو سے باہر نہیں ہے۔ اس وقت سب سے زیادہ کیسز پنجاب میں ہیں، جہاں 5,800 سے زیادہ کنفرمیشن ہو چکی ہے، جبکہ اموات بھی سب سے زیادہ کے پی میں ہیں، جہاں پر 114 اموات اب تک ہو چکی ہیں۔ 24 گھنٹوں کے دوران کے پی میں ایک دن کی سب سے زیادہ 10 اور پنجاب میں 9 اموات ہوئی کورونا کے مریضوں کی، اور پنجاب میں اموات کی مجموعی تعداد 100 ہو چکی ہے۔ سندھ میں کل ایک دن میں سب سے زیادہ 4,000 سے زائد ٹیسٹ کیے گئے، اور آج سندھ میں ایک دن میں سب سے زیادہ 404 کیسز سامنے آئے۔ کورونا کی صورتحال سے متعلق وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے بتایا ہے کہ سندھ میں بھی اموات کی تعداد اب 100 تک پہنچ چکی ہے۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں ہم نے 3,729 ٹیسٹ کیے ہیں، اس میں 404 پازیٹیو آئے ہیں، اور اس طریقے سے ٹوٹل تعداد انفیکٹڈ لوگوں کی صوبہ سندھ میں 5,695 ہو گئی ہے۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں 8 افراد اپنی زندگی گنوا چکے ہیں اس وبا سے۔ اس طریقے سے ٹوٹل تعداد جو لوگ وفات پا چکے ہیں 100 ہو گئی۔ آج ہم 3 ڈیجٹس میں آ گئے ہیں۔ 505 لوگ جو ہیں کراچی ایئرپورٹ پہ جو سٹرینڈڈ پاکستانیز ہیں، ان 505 کے سیمپل لیے گئے، ان میں سے 69 پازیٹیو ہیں۔ اہم بات ہے کہ پاکستان میں اب تک کورونا وائرس سے متاثر ہونے والوں میں 65% مریض 50 سال سے کم عمر کے ہیں، اور اس سے انتقال کرنے والوں میں 80% مریض 51 برس سے زائد عمر کے مرد تھے، جبکہ جاں بحق ہونے والوں میں 71% جان لیوا دیگر امراض کا بھی شکار تھے۔ اس کے باوجود ملک کے مختلف شہروں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ احتیاطی تدابیر اختیار نہیں کرتے نظر آ رہے۔ بظاہر لاک ڈاؤن میں بھی صرف معیشت، صنعت اور کاروبار بند ہوا ہے، باقی کچھ نہیں، اور پھر پاکستانیوں سے جتنی احتیاط برتنے کی توقع تھی انہوں نے اتنی ہی احتیاط برتی ہے۔ سب کو معلوم تھا کہ پاکستان میں اس انداز کے لاک ڈاؤن پہ پوری طرح سے عمل ہو یہ ناممکن ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس کا کلی طور پہ پاکستان کی معیشت کو بڑا شدید نقصان ہوا ہے، کیونکہ معیشت، کاروبار، صنعتیں تو بند ہو گئی، مگر بازاروں میں رش ہے۔ مساجد میں بھی حکومت کی جانب سے بتائی گئی احتیاطی تدابیر پر پوری طرح سے احتیاط نہیں کی جا رہی۔ سڑکوں پر ٹریفک کی روانی ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ اس وقت راولپنڈی، اسلام آباد ملا کر 770 کیسز آ چکے ہیں اور 48 اموات ہو چکی ہیں۔ لاہور میں 1,500 کے قریب کیسز کے ساتھ 49 اموات ہو چکی ہیں۔ کراچی میں بھی 4,000 سے زائد کیسز سامنے آئے ہیں اور 89 لوگ انتقال کر چکے ہیں۔ پشاور میں 735 کیسز کے ساتھ 63 افراد اپنی جان کی بازی ہارے ہیں۔ کوئٹہ میں 745 کیسز سامنے آئے ہیں اور 8 اموات ہوئی ہیں۔ فیصل آباد میں 64 کیسز سامنے آئے ہیں اور وہاں پر 4 اموات ہوئی ہیں۔ ان شہروں میں اسمارٹ لاک ڈاؤن سے متعلق احتیاطی تدابیر پہ کتنا عمل ہو رہا ہے، پہلے ماحول کیسا تھا، اب کیسا ہو رہا ہے، پاکستان کے ان بڑے شہروں کا کیا حال ہے، یہ جاننے کے لیے ہم جائیں گے وہاں پہ موجود اپنے نمائندوں کے پاس۔ کراچی کی صورتحال ہمیں دیں گے شہریار جنجوعہ، لاہور کی کیفیت ہمیں بیان کریں گے حسن رضا، پشاور کے شب و روز بیان کریں گے سمین جان، کوئٹہ کی کیفیت ہمیں بتائیں گے عرفان سعید، اور فیصل آباد کا احوال ہمیں دیں گے شہروز آباد، اور اسلام آباد اور راولپنڈی کی کیفیت ہمیں بتائیں گے قمر المنور۔
कराची के तमाम अहम तिजारती मराकज़ जहाँ पर रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया मिलती हैं, अशिया खुरनोश मिलती हैं, वहाँ रमज़ान शुरू होने से पहले ही बिल्कुल मामूल के मुताबिक रश हो गया था। अभी भी इन तमाम बाज़ारों में बिल्कुल मामूल के मुताबिक रश है। यहाँ पे SOPs पर बिल्कुल अमल नहीं किया जा रहा, ना ही हुकूमत के कोई नुमाइंदे, सिक्योरिटी एहलकार ताजरों को और अवाम को समझा रहे हैं कि उनको कौन सी एहतियाती तदाबीर कोरोना वायरस से बचाव के लिए अपनानी है। हुकूमत ने रमज़ान शुरू होने से पहले कराची के 6 जो बड़े स्टोर्स हैं, सुपर स्टोर्स हैं, उनको SOPs पर अमल ना करने की वजह से बंद कर दिया था। उसका नतीजा ये निकला जो दीगर बड़े स्टोर्स हैं उन्होंने एक तो SOPs पर अमल करना शुरू कर दिया, साथ ही उन स्टोर पर रश बहुत ज़्यादा बढ़ गया क्योंकि उनकी टाइमिंग भी सिर्फ शाम 5 बजे तक है। इसी वजह से आवाम के पास एक तो वक्त कम है ख़रीदारी के लिए, दूसरा दिन में गर्मी इतनी ज़्यादा होती है, रोज़े हैं, लोग जो हैं वो कोशिश यही करते हैं कि शाम 3:30-4 बजे के बाद ही ख़रीदारी के लिए निकलें। वफाकी हुकूमत ने तरावी पढ़ने की इजाज़त दी, सिंध हुकूमत ने इस पर पाबंदी लगाई। मजमूई तौर पर शहर में जो कि मैंने भी पता किया है अपने तमाम हल्का अहबाब से, जो बड़ी मसाजिद हैं, जामा मस्जिद हैं, वहाँ पर तरावी की नमाज नहीं पढ़ी जा रही है। सिर्फ या तो अमला पढ़ता है और बहुत ही कम तादाद में, यानी कि 30-40 की तादाद में लोग आते हैं और SOPs पर बिल्कुल अमल किया जा रहा होता है। लेकिन जो छोटी इलाकाई मसाजिद हैं, मुझे पता चला लियाकताबाद में, कुरंगी में, वहाँ पर SOPs पर भी अमल नहीं किया जा रहा है और लोग भी बड़ी तादाद में आ रहे हैं। लाहौर की जो बड़ी शाहराएं हैं वहाँ पे ऐसे ही लगता है कि जैसी तमाम शाहराओं पर जो है वो वैसे ही रश देखने में आ रहा है। लोग जो है वो घरों से निकल पड़े हैं, लाहौर की सड़कें आबाद हो चुकी हैं। कहीं पर ऐसा नहीं लगता कि यहाँ पर जो है शायद लॉकडाउन या जुज़वी लॉकडाउन के अहकाम जारी किए हो या कहीं पर अमल दरामद होता दिखाई दे। इसी तरह अगर आप देखें तो बड़े स्टोर्स पर, ग्रॉसरी स्टोर जो है या बड़े शॉपिंग मॉल तो बंद है, जबकि ग्रॉसरी स्टोर्स खुले हैं, वहाँ पर जो है लोग आ रहे हैं। एक हजूम दिखाई देता है देखने में, और ये भी देखने में आया है कि वहाँ पर ना तो आने वाले अफराद के पास, शहरियों के पास मास्क होते हैं, ना ही उन्होंने हाथों में ग्लव्स या सैनिटाइजर इस्तेमाल किया जाते हैं, ना ही कोई इंतजामिया की जानिब से कोई ऐसे जो है वो इक़दामात हिफाजती तदाबीर पर अमल दरामद किया गया है, ना ही उनकी जानिब से कहीं पर सैनिटाइजर का इस्तेमाल किया गया है। बल्कि वहाँ पर तो ऐसे देखने में आता है कि पुलिस और ज़िले इंतजामिया उनको प्रोटेक्शन दे रही है। इसी तरह लाहौर में अगर देखें तो तमाम मसाजिद में जो 20 नकाती एजेंडे के हवाले से इक़दाम जारी किए गए थे, कहीं जो खास तौर पर अंदरून लाहौर के इलाके हैं, किसी जगह एक नकात पर भी जो है अमल दरामद होता दिखाई नहीं देता, जबकि जो बड़ी मसाजिद है वहाँ पर जो है ये मसाजिद में 20 नकाती एजेंडे पर जो है 12 से 13 नकात पर अमल दरामद होता दिखाई दे रहा है। जी, जुड़वा शहर और रावलपिंडी और इस्लामाबाद की अगर बात की जाए तो इस्लामाबाद के जो मुख्तलिफ इलाके हैं वहाँ पर SOP के मुताबिक जो है वो तमाम दुकानें खोली गई हैं, जबकि रावलपिंडी की अगर बात की जाए तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसकी वायलेशन की जा रही है। ख़ास तौर पर 5 बजे जो दुकानें बंद करने के हवाले से कहा गया था, जुड़वा शहरों में उस पर बिल्कुल अमल दरामद जो है वो नहीं किया जा रहा। इसके अलावा जितने भी बड़ी शाहराहें हैं उसके ऊपर पुलिस के जो नाके थे वो भी अब हटा दिए गए हैं, ट्रैफिक जो है स्मूथ हो गई। और अगर ये कहा जाए कि लॉकडाउन अब मौजूद नहीं है तो ये गलत ना होगा, क्योंकि जितनी भी मार्केट्स हैं उनमें सिर्फ ऐसी दुकानें जो कपड़ा और दूसरे गारमेंट्स वगैरह की दुकानें हैं वही बंद है, बाकी तमाम किस्म की दुकानें जो है वो खोली गई हैं ताजरों की जानिब से। और ख़ास तौर पर 5 बजे की जो पाबंदी का कहा गया था उस पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा दुकानदारों की जानिब से। ताहम जो SOP है उसके मुताबिक हम देख रहे हैं कि उस पर अमल दरामद किया जा रहा है। इस्लामाबाद में पुलिस की जानिब से ख़ास तौर पे नमाज इशा और तरावी के वक्त जो है बाकायदा तौर पर नफरी लगाई जाती है और उस तरह सफ़े बनवाई जाती हैं जिस तरह SOP में मेंशन किया गया, और उसकी पाबंदी जो है उसको यकीनी बनाया जा रहा है। फैसलाबाद में इस वक्त जो है वो लग ऐसे रहा है कि मामूलात ज़िंदगी जो है वो बिल्कुल अपने मामूल पर जो है वो आई हुई हैं। इसी तरह ही रश जो है वो हर तरफ जो है वो देखने को मिल रहा है। तमाम शाहराएँ जो है वो भरी पड़ी हैं ट्रैफिक के साथ, और जो दुकानदार हैं वो 5 बजे से पहले जो अपना कारोबार जो है वो भरपूर तरीके से करते हैं, और उसके बाद 5 बजे की जो टाइमिंग है उसके बाद भी कुछ दुकानें ऐसी हैं जो खुली रहती हैं और वहाँ पर कारोबार जो है वो मामूल के मुताबिक जारी रहता है। और जबकि ज़िले इंतज़ामिया और दीगर जो इदारे हैं वो इनको जो है वो रोकने में ऐसे लग रहा है कि जैसे नाकाम दिखाई दे रहे हैं, और कोई भी शहर में नाका जो है वो नहीं नज़र आता, ना ही जो है वो ट्रैफिक को कंट्रोल करने के हवाले से, और ना ही जो है वो दीगर जो SOPs है उस पर अमल दरामद कराया जा रहा है। अगर हम बात करते हैं मसाजिद की, तो मसाजिद में भी जो हुकूमत की जानिब से 20 नुकाती जो है वो प्लान दिया गया था कि इसके मुताबिक जो है वो अमल किया जाए। तो फैसलाबाद की चंद एक मसाजिद ऐसी हैं जहाँ पर उस पर जो है अमल दरामद किया जा रहा है। उसके अलावा जो गली महल्ले की मसाजिद हैं उस पर भरपूर तरीके से जो है वो तरावी के वक्त जो है वो रश होता है, किसी किस्म का जो है वो SOP उस पर अमल दरामद जो है
وہ نہیں کیا جا رہا ہے۔ خیبر پختونخوا میں جزوی لاک ڈاؤن ہے، مگر یہاں پہ بھی حکومت نے جو احکامات جاری کیے، SOPs جاری کیے دکانداروں کے لیے، اس پہ بالکل عمل درآمد نہیں ہو رہا ہے۔ کچھ دکانیں تو یہاں پہ بالکل کھلی ہیں، جن کو حکومت نے اجازت دی ہے وہ کھلی ہے، مگر جن کو اجازت نہیں دی گئی ہے وہ دکانیں بھی کھلی ہیں، اور کچھ دکانوں میں کام بھی ہو رہا ہے۔ یہاں پہ مارکیٹوں میں باقاعدہ طور پہ لوگ جو ہے نا ہزاروں کی تعداد میں لوگ بازاروں کا رخ کر کے آ گئے ہیں یہاں پہ، مگر ان کے پاس نہ تو احتیاطی تدابیر انہوں نے ان پہ عمل کر رہے ہیں، اور نہ کسی نے گلوز پہنی ہے، نہ کسی نے ماسک پہنی ہے۔ ہر بندہ جو ہے نا کوئی بائک پہ ہے، کوئی پیدل ہے، خواتین ہے، سب کوئی بھی احتیاطی تدابیر نہیں کر بلکہ گھروں سے نکلے ہوئے اور بازاروں کی طرف رخ کر رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں تقریباً 70% مساجد ایسے ہیں جہاں پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا ہے۔ 30% مساجد میں جو ہے نا وہاں پہ عمل درآمد ہو رہا ہے، جیسے کہ مسجد محمد خان ہے جو مشہور مسجد ہے، سنہری مسجد ہے، وہاں پہ SOPs پہ عمل درآمد ہوتا ہے۔ بلوچستان میں بھی اگر صورتحال کا جائزہ لیا جائے تو یہاں پر بھی لاک ڈاؤن کی اس طریقے سے پابندی نہیں کی جا رہی۔ کافی ایریاز میں دکانیں کھلی ہوئی ہیں۔ اس وقت جہاں پہ میں موجود ہوں یہ میزان چوک ہے، یہاں پر بھی اگر دیکھا جائے تو صرف ایک مخصوص ایریے کو بیریئرز لگا کے لاک کیا گیا ہے، لیکن پھر بھی اس کے باوجود لوگوں کی بڑی تعداد بازاروں کے طرف گھوم رہی ہے، ٹریفک رواں دواں ہے۔ شہر کے کچھ ایریاز میں پولیس کی جانب سے ناکے لگائے گئے ہیں، لیکن ناکے کی صورتحال آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر جو ناکے لگائے گئے ہیں یہاں پر بھی کوئی سختی نہیں ہے، لوگ بغیر کسی احتیاطی تدابیر کے گھوم پھر رہے ہیں، وہ سختی نظر نہیں آ رہی۔ مین جو شہر کے جو بازار ہے وہ تو بند ہے، لیکن جو مضافاتی علاقے ہیں جہاں پر دکانیں آہستہ آہستہ کھلنا شروع ہو گئیں، ریسٹوران کھلنا شروع ہو گئے ہیں۔ مساجد کی اگر بات کی جائے تو مساجد میں جو چند ایک مساجد میں SOPs پر عمل درآمد کیا جا رہا ہے، بیشتر جو مساجد ہیں وہاں پر کسی قسم کے کوئی SOPs پر عمل درآمد نہیں ہو رہا ہے، اور مساجد میں تراویح اور نماز باجماعت اسی طریقے سے ہو رہی ہے جس طرح عام دنوں میں ہوتی ہے۔ آپ کو ہم نے پورے پاکستان کی سیر کرا دی، آپ نے آنکھوں دیکھا حال دیکھ لیا لاک ڈاؤن کا۔ مختصر یہ کہ کون سا لاک ڈاؤن، کہاں کا لاک ڈاؤن، تقریباً آدھے دن کے دوران پاکستان کے کسی شہر میں لاک ڈاؤن کی کوئی جھلک ہی نظر نہیں آ رہی ہے۔ اس کے بعد بھی لاک ڈاؤن رہنا، اس پہ پابندی کی باتیں کرنا، اس کا اثر صرف اور صرف جو ہے وہ کاروبار پہ ہو رہا ہے، صنعتوں پہ ہو رہا ہے، اور اس کا سب سے زیادہ اثر جو ہے معیشت پر ہو رہا ہے۔ اس لیے ہمیں ضرور نظر ثانی کرنی پڑے گی۔ یہ پاکستانیوں کو پکے سچے لاک ڈاؤن میں بند کر دینا ناممکن ہے۔ یہ آپ نے احوال ابھی دیکھ لیا، پورے پاکستان کی تصویر ہم نے آپ کو دکھائی۔